مسلسل 2 دن سے ہم ایم ایس صاحبہ سے رابطہ کر رہے تھے کہ ہمیں ٹائم دے دیں۔ ہمارے سوالات یہ تھے کہ ٹراما سینٹر کے باہر مین گیٹ کے باہر جو پارکنگ ہے وہ کیسی ہٹائی جائے۔ ہمارے سوالات یہ تھے کہ گائنی وارڈ آپ ایک خود خاتون ہیں، تیسری منزل پہ ہے، وہاں پہ نہ سگنل ہے نہ کچھ ہے، ایک پریگننٹ عورت تیسری منزل پہ کیسے جائے گی۔ ہمارے سوالات یہ تھے کہ جو 25 لاکھ سے زیادہ دوائیاں چوری ہوئی ہیں ان کا جواب کون دے گا۔ اس کی انکوائری بٹھائی گئی 2 دفعہ، ینگ ڈاکٹر کے صدر نے بھی ویڈیو پیغام دیا، ڈاکٹر ابرار نے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ وہ اتنی بڑی چوری مافیا، اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ تمام ڈاکٹرز، تمام میڈیکل کے ادارے اس کے آگے بے بس ہیں، ایم ایس صاحبہ بے بس ہے۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیوٹی کیوں نہیں دیتے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے وہ سوالات جو عام آدمی پوچھنا چاہ رہا ہے۔ ہمیں یہ ہوا کہ کل 10 بجے آئے، ہمیں کہا 11 بجے مل لیں، 11 بجے آئے 12 بجے مل لیں، 12 بجے آئے 3 بجے تک ہمیں بٹھائی رکھا۔ پھر یہ لوگ سرکاری محکمے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف نہیں لیتے، ہماری آواز نہیں سنتے، ہماری بات نہیں سنتے۔ اے ڈی ایم ایس صاحب نے کہا رک جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر آج یہ ہوا، ڈاکٹر عبدالرحمان کیسرانی صاحب جو اسپوکس پرسن ہے ٹیچنگ ہسپتال کے، انہوں نے کہا 10 بجے آ جائیں۔ ہم 10 بجے رائٹ یہاں پر پہنچ گئے۔ 10 بجے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ ایڈیشنل سیکٹری یہاں پر موجود ہے، آپ 5 منٹ انتظار کر لیں۔ 5 منٹ کے بعد چائے بھیج دی گئی، پھر کہا 10 منٹ انتظار کر لیں۔ اس کے بعد ایم ایس صاحبہ جن کا تعلق لئیے سے ہے، ڈاکٹر سائمہ صاحبہ نے 3 دفعہ بندہ بھیجا۔ ہمارے سوال صرف سادہ ہے، جو دوائیاں چوری ہوئی ہیں وہ کہاں گئی؟ جو دوائیاں چوری ہوئی ہیں اس کے آپ نے 2 انکوائریاں بنائی تھی، اس انکوائری رپورٹ کا کیا بنا؟ ہمارے سوال سادہ ہیں، جو سٹینڈ مافیا ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ ہمارا سوال سادہ ہے، ٹراما سینٹر کے باہر جو یہاں پر ٹراما سینٹر کے باہر ٹریفک کے مسائل ہیں، جو ناجائز تجاوزات ہیں، وہ کون حل کرے گا؟ ہمارا سوال سادہ ہے کہ سینئر ڈاکٹر ڈیوٹی کیوں نہیں دیتا۔ ہمارا سوال سادہ ہے کہ گارڈز کو سیلری کیوں نہیں ملتی۔ ہمارا سوال سادہ ہے میڈیکل کالج کے باہر جو خاردار تار چوری ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ مسلسل ایم ایس صاحبہ سے ٹائم لینے کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم نہیں دیا۔ پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کا موقف لینے کے لیے نہیں آتے۔ جو یلو جرنلزم کرتے ہیں وہ بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ مسلسل ہم وائی ڈی اے کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ابرار نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، ڈاکٹر منان نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی، ڈاکٹر ابرار کھوسا صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ مسلسل تیسرا دن ہے، ڈاکٹر سائمہ محترمہ ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال صاحبہ ڈیلی کل۔ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے، ہم بدتمیزی کر کے دروازہ اندر توڑ کے داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے سوال سادہ ہیں، عام آدمی کو دوائی کیوں نہیں مل رہی؟ جو دوائیاں چوری ہوئی تھی اس کی انکوائری کا کیا کیا؟ ہمارا سوال سادہ ہے، گائنی وارڈ تیسری منزل پہ ہے، وہاں پہ سگنل نہیں ہے، ایک عام عورت، آپ بھی ایک عورت ہے، ایک عام عورت تیسری منزل پہ کیسے جائے گی؟ ہمارا سوال سادہ ہے، سینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈیوٹی کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا سوال سادہ ہے، ٹراما سینٹر کے باہر، ٹراما کے دروازے کے باہر جو رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں، ایمبولینس داخل نہیں ہو پاتی، اس کو کون حل کرے گا؟ ہمارا سوال سادہ ہے، میڈیکل کالج کے باہر جو خاردار چوری ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوالات ہم مجبور ہو گئے، ہمیں باہر بار بار بٹھایا گیا یہاں پر۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم انہی کی آواز بنتے ہیں۔ ہم نے سیلاب میں بڑا اچھا کام کیا وائی ڈی اے کے ساتھ، ڈاکٹر منان، ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر دلاور کے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہم نے، ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ، ڈاکٹر نجیب صاحب جو لاسٹ ایم ایس تھے ان کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے ہماری بہنیں ایسی ایڈمنسٹریٹر جاب پہ آئیں۔ ڈاکٹر سائمہ محترمہ مسلسل تیسرا دن ہے، پہلے ڈاکٹر عبدالرحمان کیسرانی صاحب نے مسلسل کال کر کے کہا کل 10 بجے آ جائیں، پرسوں 10 بجے آ جائیں، ہم آپ کو موقف دے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ یہاں پر صحافیوں کو کیمرہ لے کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سوالات ہم نے ان سے کرنے تھے بہت سارے، ہمیں کہا تھا کہ اچھے ماحول میں بات چیت ہو جائے۔ ڈاکٹر آصف قریشی صاحب کے ساتھ بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے، ڈاکٹر معظم صاحب کے ساتھ، میں جن کے نام لے رہا ہوں بڑے محترم ہیں، لیکن مجھے بہت زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر میں آپ کو دوائیوں کی ڈسپینسری کے باہر لائن دکھاؤں تو بے شمار لائن ہے، جو بے یار و مددگار ہیں جن کو دوائیاں نہیں مل رہی۔ اور ڈاکٹر سائمہ محترمہ یہاں پر ایم ایس ہیں، ان سے مسلسل 3 دن ٹائم لینے کے باوجود وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ ہے، مطلب حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ یہ سوال میں اپنی عوام کے آگے چھوڑے جا رہا ہوں، جو سوال میں نے ایم ایس صاحبہ سے پوچھنے تھے۔ آخر میں یہ شہر اگر شہر ہے تو ویراں سا کیوں ہے؟ اس شہر کا ہر شخص پریشان سا کیوں ہے؟ پتھر کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ مٹی کا بنا ہے تو انسا سا کیوں ہے؟ پاکستان